آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو علم ہے یہ فزیکل سائنسز ہیں، مادی سائنس جو نظر آنے والی چیزیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ علم کے دو حصے ہیں، ایمانیات و اخلاقیات کا علم اور اشیاء اور چیزوں اور وجودوں کا علم. لیکن دونوں علوم مخلوق میں سے اگر فرشتہ جانتا ہے، جن جانتا ہے، انسان جانتا ہے، حیوان جانتا ہے، مکھی تک عجیب و غریب علوم جانتے ہیں. اب آپ شاید کی مکھی کو لے لیں تو اس کا ایسا عجیب فن ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس پھول سے کیا رس ملے گی، اس رس کو لے کر کس طرح وہ شہد بناتی ہے. حتیٰ کہ جو چھتا بناتی ہے وہ 8 پہلو سے خانے اس میں ہوتے ہیں اور ہزاروں خانے ہوتے ہیں، اور آپ پیمائش کر رہے ہیں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کسی کی بناوٹ خراب نہیں ہوتی، کسی کی دیوار ٹیڑھی نہیں ہوتی. یہ بھی تو ایک فن ہے، ایک علم ہے، یہ ایک مکھی کے پاس ہے. لیکن یہ جتنا کچھ ہے یہ علم غیب اس میں کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے اسے دے دیا. یعنی اس نے مکھی کو بھی دے دیا، بچے پالنے کا علم اس نے جانوروں کو بھی دے دیا، وہ بھی اپنے بچے پال لیتے ہیں، بڑے کر لیتے ہیں. انسانوں کو سب سے زیادہ علوم اس نے عطا فرمائے، اور پھر انسانوں میں اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ علوم عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے جب بات ہوتی ہے قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کھول کر رکھ دی ابراہیم کے سامنے کہ یہ دیکھ لو، آسمانوں میں یہ ہو رہا ہے، زمینوں پہ یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ سارا کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے بتانے سے اس کا پتہ چلا. علم غیب وہ ہے جس میں کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، کسی نے کہیں سے پڑھ نہ لیا ہو، کہیں سے سن نہ لیا ہو، اسے کسی نے بتایا نہ. یہ خاصیت صرف اللہ کی ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ بغیر کسی ذریعے واسطے کے وہ جانتا ہے اور ہر شے کو جانتا ہے، ہر وقت اس میں اس کا کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جو اس طرح سے جانتی. علم غیب پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، ہم بڑا زور لگاتے ہیں کہ جی اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں انبیاء کو ہوتا ہے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تک بات جاتی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ مانے ہوئے اپنے عہد کے مناظر پہ اور ہر باطل فرقے کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور بڑے بڑے مناظرے کیے. وہ عہد تھا، باتیں ہوتی تھی، دلائل ہوتے تھے، سنے جاتے تھے، معنی منوائی جاتی تھی. آج کل تو وہ رواج ہی اٹھ گیا، آج کل تو لوگ بندوق کی نالی پہ بات منواتے ہیں، مانو ورنہ گولی کھاؤ. وہ زمانہ تھا دلائل سے باتیں مانی جاتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، علماء تشریف لاتے تھے. تو بہت بڑا مناظر ہونے کے باوجود حضور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مناظر کا موضوع نہ بنایا. آپ کی ذات ہماری بحث سے بالا تر ہے. حضور کے پاس کتنے علوم اللہ نے حضور کو دیے یہ جاننا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے، ہمارے علم و فہم و ادراک سے یہ باتیں بالا تر ہیں. لیکن یہ سارا کیا ہے؟ اسے علم غیب نہیں کہا جا سکتا، اس واسطے کہ اللہ کریم اس پر اطلاع دے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تم میں سے ہر ایک کو اللہ غیب پر مطلع نہیں فرماتا، اپنے انبیاء میں سے اپنے بزرگ نبیوں کو چن لیتا ہے، انہیں علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں جو غیب انبیاء کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب، یعنی انہیں غیب پر اللہ نے اطلاع کر دی، اللہ نے انہیں بتا دیا، اللہ نے انہیں دکھا دیا. اور وہ ایسا عظیم ہے
کہ یہی ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے میں تو فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کی بادشاہت کھلی آنکھوں نوری رویت ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا، نوری ہم نے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، نوری ابراہیم ملکوت السماوات، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہتیں کھول کر رکھی۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں حکم دیتا ہے بیٹے کی قربانی کرو، وہ قربانی کرنے لگتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ذبح کرتے ہیں، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں کہ کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، ہاتھ لرز نہ جائے، خون بہتا ہے، گردن کٹ جاتی ہے، سمجھتے ہیں اسماعیل کو ذبح کر دیا، پٹی ہٹاتے ہیں تو اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دبا ذبح ہو گئے۔ یعنی جس ہستی کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں کھول کر دکھا دیں، اسے یہ نہیں بتایا کہ ذبح دمبا ہوگا، اسے یہی آخر تک یقین تھا کہ ذبح اسماعیل کو کرنا ہے۔ ورنہ کسی سے کہیں بھائی بیٹے کو لٹا کر ڈرامہ کرو اور ذبح دمبا کر دو تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹے کی بجائے دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا قدرت کاملہ نے، اور دمبے سے بدل دیا، ذبح دمبا ہو گیا، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ انہیں علم غیب تھا اور انہیں پتا تھا کہ دمبا ذبح ہوگا تو پھر قربانی کی حیثیت تو کوئی نہ رہی۔ آپ کسی کو بھی کہیں کہ بھائی بیٹے کو لے جاؤ، اسے صرف دکھانے کے لیے لٹانا، چھری وغیرہ تیز کرنا، پھر آخر میں دمبا ذبح کر دینا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر چلے گئے، بک گئے، پھر بعد جیل میں رہے، بادشاہ بن گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک یقین تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، اس کا خواب سچ تھا، اسے حکومت ملے گی، وہ نبی بھی ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا، مر نہیں سکتا، کوئی بھیڑیا اسے کھا نہیں سکتا، تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ بھائی کہتے تھے مدت ہو گئی، اِنَّكَ فِي دَلَالِكَ الْقَدِيمِ، پورا اب مدت ہو گئی، برسوں گزر گئے، آپ اسی بات کو وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ دکھ میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی تھی۔ جب بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرے پہ پھیرنا، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں۔ اب مصر سے جب قرآن کہتا ہے جب مصر سے قافلہ نکلا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، وہاں کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت شعروں میں بیان کیا ہے، کسے پرسید آں گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گہر پیر خرد مند۔ کسی نے اس عظیم ہستی سے جن کا بیٹا کھو گیا تھا یہ پوچھا کہ اے روشن گہر پیر خرد، اے دانا ترین انسان اور بہت دانشور بزرگ، ز مصرش بوہ پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا نکلا شہر سے باہر تو آپ نے خوشبو سونگھ لی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، تو آپ نے اسے کنعان کے کنویں میں کیوں نہیں دیکھ لیا؟ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اسی گاؤں میں آپ بھی تھے، اسی گاؤں کا کنواں بھی تھا، وہاں آپ کو نظر کیوں نہیں آیا؟ تو کتنے دور مصر ہے۔ ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، آپ نے مصر سے کرتے کی خوشبو سونگھ لی اور یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں پڑے رہے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا بے گفتہ والے ماں برکے جہان است، دم پیدا دم دیگر نہان است۔ انہوں نے فرمایا ہمارا حال اس طرح ہوتا ہے جس طرح آسمانی بجلی چمکتی ہے، چمکتی ہے تو جہان روشن ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دکھا دیتا ہے تو کائنات ہتھیلی پہ آ جاتی،
نہیں بتاتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ گہے پر تارم اعلیٰ نشینم، کبھی ہماری نگاہ عرش عظیم سے پار ہو رہی ہوتی ہے، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت نظر نہیں آتی جو ہر ایک کے سامنے ہوتی۔ تو یہ علوم غیبیہ نہیں ہیں، اور اگر غیب ہیں تو یہ وہ ہیں جن پر اطلاع عن الغیب کا اطلاق ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ علوم غیبیہ پر مطلع۔ ہمارے پاس بھی بڑے غیب کے علم ہے، اللہ سب سے بڑا غیب ہے۔ میرا بھی ایمان ہے اللہ ہے، آپ کا بھی ایمان ہے اللہ ہے، الحمدللہ۔ اس غیب کو تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کیسے جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو جانتے ہیں۔ یہ بات تو سادی سی تھی، لیکن بعثت نبوی سے پہلے تو کسی کے پاس ذات باری کا تصور تک نہیں رہا تھا، عہد فطرت میں گم ہو چکا تھا۔ جب بھی بتایا انبیاء نے بتایا۔ جب انبیاء کی تعلیمات گم ہوئی تو کوئی دانشور، کوئی فلسفی، کوئی مورخ، کوئی ادیب، کوئی شاعر وہ اللہ کی جو ہے معرفت بیان نہیں کر سکتا، انبیاء نے بتایا۔ غیب ہے آخرت، میرا بھی ایمان ہے آخرت ہے، آپ کا بھی ایمان ہے آخرت۔ فرشتے غیب ہے، نظر نہیں آتے، میں بھی مانتا ہوں فرشتے، آپ بھی۔ یہ وہ غیب ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کیسے جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں، اہل علم کے بتانے سے جانتے ہیں، نسلاً در نسلاً، وراثتاً، نقل در نقل، قرآن کے بتانے سے جانتے ہیں، علماء کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی جو غیب جانتی ہے وہ اللہ کے بتانے سے جانتی ہے، اور اللہ بغیر کسی کے بتانے کے جانتا ہے۔ اس واسطے وہ عالم الغیب ہے اور باقی ہستیوں کے پاس اطلاع عن الغیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات یہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں آپ ہر پہلو میں بے مثل و بے مثال ہیں، وہ عمل کا پہلو ہو یا علم کا پہلو۔ جتنا علم کائنات میں سب کو دیا گیا، پھر انبیاء کو دیا گیا، ان سب کو جمع کیا جائے تو حضور کے علوم کے خزانے اس سے زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے عقل، علم اور ہمارے اعداد میں نہیں آتے، ہمارے بس سے باہر ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں آپ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غیب کی تو فرمایا عندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانے اللہ کے پاس لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اور اس کے غیب کیسا ہے، اس کے علوم کیسے ہیں؟ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر،